نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے یعنی جہاد سے ایک رات پہلے جنگ سے چند نشانات لگا کر کہا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، بخاری کی حدیث ہے، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، ایک رات پہلے یہ خبر دے دینا کہ فلاں مرے گا، یہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے نبیوں میں سے جسے چن لیتے ہیں اسے غیب کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ آج اسی بات پر بحث ہے کہ معاذ نبی کو غیب ہے کہ نہیں۔ تیرا علم یہ بتائے کہ کل بارش ہونی ہے کہ نہیں، تو نبی کا علم نہیں بتا سکتا کہ کل اس نے کہاں پہ مرنا ہے اور کہاں پہ نہیں مرنا۔ تیرا یہ علم بتائے ابھی 5 مہینے باقی ہے، بچہ ہے کہ بچی، کیا اللہ کا رسول نہیں بتا سکتا کہ یہ کل کہاں پہ مرے گا، اس کا نشان کہاں پہ لگانا ہے؟ یہ سارے علم ذات مصطفیٰ کے علم کے صدقے ہیں۔ واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ کہتا ہے اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ حضور کو علم عطا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارا معنی کر لیں کہ علم عطا کرتا ہے تو علم میں یا علم غیب نہیں آتا؟ اللہ اپنے محبوب کو علم عطا کرتا ہے، محبوب آگے تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جب بھی آتی ہے ذات مصطفیٰ کے پاس آتی ہے، ذات مصطفیٰ پھر آگے تقسیم کر رہی ہے۔ اور پھر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ذات مصطفیٰ نے ایک رات پہلے، یہ واقعہ بخاری کا ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، ایک رات پہلے ذات مصطفیٰ نے غزوہ بدر کے مقام پہ نشان لگائے، کہا یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، یہاں پہ فلاں بن فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں بن فلاں مرے گا۔ اب اگلے دن جنگ ختم ہوئی، لوگ دوڑنے لگے اس جگہ پر جہاں پر ذات مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے۔ اب وہاں پر جانے والے بھی 2 طرح کے تھے، ایک اس بات سے گیا، شک کے ساتھ گئے کہ حضور نے فرمایا یہاں پہ وہ مرے گا، اگر نہیں مرا تو پھر ہم حضور کے علم پر تان کریں گے، شک کی بنیاد پر گئے۔ دوسرے اس نظریے پر گئے کہ ذات مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ حق ہوگا، اس کی تصدیق کے لیے گئے کہ جو حضور نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حضور نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ دوسرا اس نظریے سے گیا، جب گئے تو دونوں کے نظریے صاف ہو گئے، دیکھا جہاں پہ نشان لگایا، جہاں پہ ڈبہ بنایا، جہاں پہ لکیر کھینچی، 1 انچ بھی کوئی ادھر نہیں تھا کوئی ادھر نہیں تھا، صرف اسی جگہ پر تھا جہاں پر ذات مصطفیٰ نے نشان لگایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کو سارا علم دے کر بھیجا تھا کہ کل کیا ہونا ہے۔ پھر یہ جہاد کا مطلب کیا ہے، یہ دعائیں کیا ہیں، یہ سارا کچھ امت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اے امت بزدل نہ بنو، نکلو جہاد کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے نکلو۔ یہ تانا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ امت کم ہے، لیکن کم نہیں، اس وقت کم لوگوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، آج امت تقریباً 1 ارب 42 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، لیکن آج پوری دنیا میں مسلمان راج کر رہا ہے، لیکن ذلت اور رسوائی اس لیے مقدر بنی بیٹھی ہیں کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ آج ہماری روحوں کے اندر سے جو لذت مصطفیٰ کی محبت کی تھی سے وہ نکال دی گئی، ہمارے دلوں میں جو سکون تذکرہ مصطفیٰ سن کے ہوتا تھا وہ نکال دیا گیا، ہمارے دلوں میں جو محبت رسول کی شمع جل رہی تھی ان کو آج انٹرنیٹ نے، فحش گانوں نے اور بے حیائی نے نکال دیا ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور پڑ رہا ہے، ورنہ آپ طریق کھنگال کر دیکھیں، مسلمان کبھی بھی مال و زر کی وجہ سے جنگ سے کامیاب نہیں ہوئے، مسلمان جب بھی کامیاب ہوئے اپنے ایمان کی طاقت سے کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں نے جب بھی جذبہ جہاد کے لیے نکلے، اللہ نے ان کے لیے مدد نازل فرما دی، ان کے لیے ہر چیز نازل فرما دی۔ کون سی ایسی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کافر کم تھے، مسلمانوں نے جو ہے وہ ان سے جو ہے راہ فرار اختیار کیا، لیکن بڑی دفعہ ایسا ہوا مسلمان کم ہیں
لیکن کافر تعداد میں زیادہ ہے، مسلمان ان پر حاوی آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ کافر صرف اس لیے آتا ہے کہ میں نے مارنا ہے، مرنے کے جذبے سے نہیں آتا۔ کافر اس لیے ہارتا ہے کہ میں نے مارنا ہے، مال لوٹنا ہے، غرور اور تکبر کرنا ہے۔ وہ مرنے کے غرض سے نہیں آتا، وہ مارنے کی غرض سے آتا ہے۔ اور مسلمان جہاد میں اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے اس دنیا سے بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور کافر کہتا ہے میں نے صرف مارنا ہی مارنا ہے، مرنا نہیں۔ ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جو مرنے کے لیے نکلتا ہے۔